میرے پاس آج کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں کرنے کو. آپ میں سے کسی نے دوست نے کوئی بات کرنی ہو ساتھ آ کے تو موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں. مجھے ریکویسٹ کیجیے گا, میں ایکسیپٹ کر لوں گا. جو مختصر سی بات میرے پاس ہے وہ یہی ہے کہ ہماری میعاد جو ہے اسمبلیوں کی وہ کم ہونی چاہیے, اس کی بجائے کہ ہم یہاں پہ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ یہاں پہ کوئی پلان ہو رہا ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا, تو اس کی بجائے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, اگر ان کی طرف سے سامنے نہ آئے تو ان کے جو چاہنے والے ہیں, جو ان کو فیور کرنے والے ہیں, ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اکثر کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہونا چاہیے اور پڑھے لکھے لوگ آئیں اور یہ جاہل لوگ جو ہیں اسمبلیوں سے نکل جائیں. تو پڑھے لکھے لوگوں نے اس پاکستان کو کتنا کچھ دیا ہے سب کو پتہ ہے. معین قریشی کیا چھوڑ گئے تھے, شوکت عزیز کیا چھوڑ گئے تھے, تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے کیا ہوگا. میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کی اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ کم کر کے جو ہے اس کو 3 سال کر دینا چاہیے. تو اس پہ کچھ دوستوں نے لکھا تھا, کچھ دوستوں کو آئیڈیا اچھا لگا, کچھ دوستوں نے یہ اعتراض اٹھائے کہ جیسے مشتاق صاحب نے لکھا کہ 4 ایئرس موسٹلی, اور سید توقیر عباس نے, ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے لکھا کہ مدت کم ہونے سے کیا فرق پڑے گا, مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. خورشید افروز نے لکھا ہوا تھا اس پہ کہ 3 سال کوسچن مارک ڈال کے منصوبے 4 یا 5 سال ہوتے ہیں جسے کوئی حکومت مکمل کر کے عوام کے سامنے رکھتی ہے اور پھر ووٹ کی طلبگار ہوتی ہے. 3 سال کرنا ہے تو پھر 1 سال کر دو تاکہ کسی کو کھانے پینے کا موقع ہی نہ ملے. تو یہ میرے خیال میں یہ دوسرے جملے کی خورشید افروز صاحب کی ضرورت نہیں تھی. اپنی رائے وہ پہلے میں ہی دے چکے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہے, حق ہے, استحقاق ہے کہ وہ رکھے یا نہ رکھے اس کی جو بھی رائے ہے. جیسے ہماری رائے ہے اس طرح ان کی رائے ہے, تو وہ اس آئیڈیا کو درست نہیں سمجھتے ہیں. میں جن بنیادوں پہ درست سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, تاج محل آگرہ کو 14 سال لگے تھے بننے میں, اور آج اگر ٹیکنالوجی کی ایج کے اندر تاج محل آگرہ جیسی کوئی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ درکار ہوں گے. اب یہ اس میں نہ الجھ جائیے گا کہ تاج محل آگرہ کے اوپر جو کاشیکاری ہوئی ہے, جو محنت ہوئی ہے, آج ٹیکنالوجی کے دور میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. آج آپ ایک ٹائل جو ہے اس کے اوپر محنت کریں گے, اس کا مولڈ بنائیں گے, اس کو کمپیوٹر میں فیڈ کریں گے, اس کے بعد پھر آپ ہزاروں ٹائلیں, لاکھوں ٹائلیں دھڑا دھڑ بناتے ہی چلے جائیں گے. آج جو ہے وہ برسوں کے کام جو ہیں وہ مہینوں میں کے فاصلے جو ہیں وہ مہینوں میں سمٹ گئے ہیں, مہینوں کے فاصلے دنوں میں, اور دنوں کے فاصلے جو ہیں وہ منٹوں میں آ گئے ہیں. اتنا ٹیکنالوجی اور کی وجہ سے فاسٹ ہو گئی ہے لائف. تو یہ کہنا کہ منصوبے جو ہیں وہ 5 سال کے ہوتے ہیں, یہ کسی صحیفے میں نہیں لکھا ہوا تھا. یہ برٹش ماڈل جو ہے ڈیموکریسی کا, جس کو ہم بھی فالو کرتے ہیں, وہاں لکھا ہوا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کوئی تصور وہاں پہ پہلے اجاگر ہو اور یہاں کے جو انسان ہیں وہ کوئی چھوٹے خدا کی مخلوق ہیں, ان کے ذہنوں میں پہلے نہ آ سکے. تو میں اس میں مشترکہ طور پہ ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس چیز پہ ابھی تک غور نہیں کیا کہ زندگی جو ہے وہ کتنی تیز ہو چکی ہے. زندگی میں سائنس کی ترقی کے بعد اور ٹیکنالوجی کے بعد اتنی جو آج ہے ہمارے میسر ہے, اس کے بعد یہ 5 سال والا ٹائم جو ہے یہ ویسی سینس لیس سی بات ہے
یہ برٹنس نے، یہ مجھے نہیں پتا تاریخ کا کہ یہ انہوں نے کب ماڈل رکھا تھا، لیکن یقین یہ برس برس پرانا ماڈل ہوگا ان کا، اور ان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ 3 سال بہت مدت ہوتی ہے آج کی فاسٹ لائف کے اندر، آپ 3 سال کسی کو دیں، اگر وہ پروو کر سکے اپنا آپ تو ٹھیک، ورنہ نئے الیکشنز ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ، یہ جو ہمارے جیسے معاشرے ہیں، ہماری یہ ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا درست معنوں میں نہ تو لوگوں کو شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ اس کا ارتقاء ہو پایا ہے۔ وہ یہاں پہ رکاوٹیں آتی رہی ہیں اور وہ بار بار رکتی رہی ہے، بار بار اس میں پازز آتے رہے، تو اس وجہ سے لوگ جہاں سے ختم کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ ایک بریک آنے کے بعد دوبارہ شروع ہوتی تو گنتی پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، تو وہ زیرو سٹارٹ لینا پڑتا ہے ہر دفعہ۔ تو اس زیرو سٹارٹ کی بجائے، ایسے تجربات کی بجائے، اگر آپ مدت کم کر دیں، لوگ آزمائیں گے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، بھٹو صاحب کے بارے میں، حتیٰ کہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ مقبول لیڈر تھا، اس کے بارے میں عام رائے یہ پائی جاتی ہے آج بھی کہ اگر ان کو اس طرح سے پھانسی نہ دی گئی ہوتی تو ان کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی ہو جانی تھی یا ہو چکی تھی۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، لوگ اتنے بھی وہ نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ نہ کرے اور مسلسل لوگوں کو بار بار بیوقوف بناتا جائے، ویسے ہی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ممکن ہے بہت سے لوگوں کو ایک وقت میں بیوقوف بنا لیں، لیکن آپ بہت سے لوگوں کو بار بار بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بالکل اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ بار بار لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ 3 سال کی مدت بہت ہے، اس کے اندر ڈیلیور نہیں ہوگا تو ظاہر ہے لوگوں کو ایک اگلی طرف دیکھنا ہوگا، اور پھر ان کے اوپر بھی کوئی تلوار مسلط ہوگی۔ اب یہ 4 سال تو بالکل بے فکر ہو کے سوتے رہتے ہیں، اور آخری جو 6 مہینے رہ جاتے ہیں، بلکہ سال میں بھی نہیں 6 مہینے بلکہ 3 مہینے جو انٹرم گورنمنٹ سے پہلے کے ہوتے ہیں، ان میں آ کے یہ وہ قومی خزانہ جو ہے اس کا منہ کھول دیتے ہیں اور ڈیمانڈز پوری کرنی شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ منصوبے درمیان میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ صرف الیکشن کے بعدوں تک کہیں پائپ پھکوا دیے گیس کے، کہیں سڑکوں کا پتھر ڈلوا دیا، تو اس طرح سے کر کے یہ بیوقوف بناتے ہیں، تو وہ بھی ایک سلسلہ ختم ہوگا۔ رہی بات الیکشن کے اوپر سپینڈنگز کی، تو وہ سپینڈنگز جتنی کرپشن ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کے سامنے وہ سپینڈنگ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں جمہوریت اس وجہ سے ترقی کر سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ممکن ہے کہ بیلٹ پیپر کی اگلے چند سالوں میں 5-7 سال یا 10 سال میں ضرورت ہی نہ رہے بیلٹ پیپرز کی۔ تو یہ ایک بات تھی جو آج کی مجھے کرنی تھی۔ آپ لوگوں کی رائے جو بھی ہے سر آنکھوں پہ۔ جی بلال خان نے لکھا ہے کہ 4 سال ٹھیک ہے، 5 سال بہت زیادہ ہے، 3 سال بہت کم ہے انڈیا اور امریکہ میں بھی۔ یار انڈیا اور امریکہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کے لیے گناہ ہے کسی بھی دوسری ریاست کو مثال قرار دینا کہ انڈیا اور امریکہ یا دنیا کی کوئی بھی ریاست جہاں پہ جمہوریت ہے۔ دنیا کی ریاستوں میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہمیں تو پرابلمز کو لوکلائز کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس ڈبے سے نکلنا ہے جس ڈبے میں ہم اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں۔ این جی اوز جہاں پہ سلوشنز لے کے آتی ہیں تو وہ لوکلائزڈ نہیں ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ فنڈز آ کے برباد ہوتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس طرح سے یو ایس ایڈ کا پیسہ یہاں پہ برباد ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگتا ہے یہاں پہ، اور وہ ختم نہیں ہو پاتا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ناکامی ہے دونوں طرف۔ یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ایک تو سوشل ویلفیئر کا کام ہے، اور دوسرا یہ سارے تصورات جو ہیں ان میں سے اکثر تصورات، ڈیموکریسی بھی پاکستان کے حساب سے لوکلائز ہونا ضروری ہے۔ اس کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لبرلزم کے بھی بہت سے ایسے تصورات ہیں جن کا لوکلائز ہونا ضروری ہے۔ عربوں کے، ایرانیوں کے جو ہمارے ہاں مذہب کے تصورات جن کو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں، جو در حقیقت وہاں کے علاقائی تصورات ہیں، ان کو بھی
ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. منحص القوم ہمیں ان کو بھی ان تصورات سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے جن کا مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم انہیں بالواسطہ طور پہ مذہب ہی تسلیم کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا یہی ہمارے جو حالات ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے. وہ باہر مسائل نہیں ہیں. باہر اب میں کیا گنواؤں کہ باہر جو کچھ وہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو وہ ہم نہیں دے پا رہے ہوتے. تو کسی ایک چیز کو لے کے ہمارا 3 سال بہت ضروری ہے. باہر اس طرح کی تجربے نہیں ہوتے ہیں بھائی. امریکہ اور انڈیا میں کتنی دفعہ فوج آئی ہے جو ہم یہ بات کہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جیسی باتیں شروع ہو جائیں یا پھر دوبارہ کوئی کو ہو جائے، تو یہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے. وسط مدتی انتخابات، مڈ ٹرم الیکشنز، یا پھر اس کی مدت گھٹا کے 3 سال کر دی جائے. ہم تو ایک ڈیموکریٹک سوچ کے لوگ ہیں اور اسی طرح سے اس کا سولوشن دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے حالات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، اس کی سازشیں نہیں ہوتی، لوگ بھی تنگ آ گئے ہوتے ہیں. لوگوں کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے 5 سال والا. 3 سال میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں نے، سیاسی حکومتوں نے اتنی گنجائش بھی چھوڑی ہوتی ہے، اتنا کچھ گند بھی مارا ہوتا ہے کہ وہ لوگ واقعی میں بھی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہوتی ہے. جی شرجیل بھائی، یہ آپ نے بڑی بر وقت بات کی ہے. یہ بہت اچھا کیا جو مجھے آپ نے یہ یاد کروا دیا. آپ نے لکھا ہے کہ کیا آپ سیاستدان اور فوج کو الگ سمجھتے ہیں؟ ہر نام نہاد احتجاج یا جدوجہد کے نتیجے میں آخری فیصلہ جی ایچ پی ہو سکتا ہے. جی شرجیل بھائی، بڑا اچھا آپ نے یاد کرایا. یہ نقطہ میرے ذہن میں تھا، 2-3 دن سے میں نکالے بات نہیں کر پایا. اس سے ذہن سے نکل جاتی ہے، بات کرتے کرتے کہیں اور نکل جاتا ہے بندہ. بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے بھی، کل بھی میں نے اسی 2 دن پہلے جب آیا تھا تو یہی بات کی تھی کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سیاستدان ہی برے ہیں، ایک طرف یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نہیں، سارا قصور فوج کا ہے، امریتوں کا ہے، اور اس کے درمیان میں یہ کہیں لائن ہے. ہمارے کچھ دوست جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نواز نیریٹو لے رہا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو، وہ تو بالکل ہی غیر مقبول ہے. اس کی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو فوج کچھ کر ہی نہیں رہی، نہ وہ مداخلت کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ابھی تو فوج نہیں کچھ کر رہی. 2014 میں بھی انہوں نے نہیں کیا، دھرنے کے وقت بھی کرنا چاہتے کر سکتے تھے. یہ اپنی جگہ بات درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ تاریخ اتنی مضبوط ہے اس سب کی کہ اس سب پہ یقین ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ کوئی سازش ہوئی ہے. جیسے ابھی فاروق ستار اور اس کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ کمال کی، کہ دونوں نے فوج پہ ڈال دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا جو کروایا. تو پہلی بات تو یہ، ایک تو یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، سولین اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی. کیا آپ میاں منشا کو، کیا آپ داؤد ہرکلیس کو اسٹیبلشمنٹ سے باہر سمجھتے؟ کیا آپ زرداری صاحب کو، ملک ریاض کو، میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے باہر سمجھتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سولین اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اتنی ہی طاقتور ہے جتنے وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم 70 سال سے، گزشتہ تقریباً 70 سال سے متواتر یہ کوشش کرتی چلی آ رہی ہے کہ ہم جس اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے. یہ کوشش بارہا ہوئی. محترمہ فاطمہ جناح نے بھی یہی کوشش کی. لیکن ہوتا کیا ہے؟ محترمہ تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قوم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جدوجہد، انٹرنیشنل یا لوکل کے خلاف جب جدوجہد کے لیے نکلتی ہے تو یہ اسی کی وکٹ پہ میچ کھیلتے ہیں، اسی کے ڈیسیژن کے اوپر اور اسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ پورا میچ کھیلتے ہیں.
اس کا فیصلہ بھی انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لیتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اگلی طرف سے جب آپ اتنا کچھ اپنا کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے جدوجہد کی تھی بڑی اینٹی آمریت اینٹی ڈکٹیٹرشپ جو جدوجہد کی تھی وہ بنیادی طور پہ آپ گھوم پھر کے آپ نے وہی جدوجہد پرو ڈکٹیٹرشپ جدوجہد کر گئے. افتخار چودھری کی مثال سے بڑی مثال آپ کو واضح مثال پاکستان کی تاریخ میں مل نہیں سکتی کہ جہاں آپ کو آخری دن جا کے پتا چلا کہ جو آسمہ جہانگیر بیچ رہی تھی، جو اعتزاز احسن بیچ رہا تھا، جو علی احمد کرد بیچ رہا تھا، وہ مسالہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہوا تھا. اور لوگ پاگلوں کی طرح یہ وکلا جو ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے وکلا ہوتے ہیں، دماغ ہی نہیں ہوتا ان میں، کہ وہ ایک کثیر تعداد سول سوسائٹی کی وکلا کی عام لوگوں کی وہ پیچھے بیوقوفوں کی طرح پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہے کہ جی رول آف لا کی بات ہوگی، ریاست ہوگی ماں کے جیسے. وہ سفید دن میں قوم نے دھوکہ کھایا، اور ایک دفعہ نہیں کھایا، کئی دفعہ کھایا. میں باقیوں میں جانا نہیں چاہتا، اس سے پہلی ہسٹری میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسی طرح کے دھوکے دیے گئے ہیں جہاں آپ نے اسٹیبلشمنٹ ہی کی وکٹ پہ اسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ میچ کھیلا. اور ظاہری سی بات ہے کہ جب اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کھیلیں گے تو پھر نتیجہ بھی اس کا بتایا ہوا ہی نکلے گا. تو یہ چیز ہے، آپ نے درست بات کی ہے، ایسا ہی ہے. عمرانی معاہدہ، وعلیکم السلام فرادی جی. اس عمرانی معاہدہ کیا ہے کہ عمرانی معاہدہ آپ کسے مانتے ہیں؟ عمرانی معاہدہ کس کے درمیان میں ہونا ہے؟ عمرانی معاہدہ عوام میں سے کس نے جا کے کرنا ہے؟ میں تو یہ کہہ چکا نا کہ میں تو کم از کم نہ یہ سرمایہ داروں کو اسٹیبلشمنٹ سے باہر سمجھتا ہوں، اور باقی تو عرف عام میں ہر کسی کو پتہ ہی ہے کہ جی جہاں کہیں فوج کا نام آتا ہے تو لوگ اسٹیبلشمنٹ پکار اٹھتے ہیں. تو میں تو ان دونوں کو اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں. تو عمرانی معاہدہ ہونا کہ ان کے درمیان ہے، پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کیا کوئی واقعی اس وقت عوام کی طرف سے یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک عرصہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی اس طرح کے ڈرامے رچتے ہوئے کہ جی ہم جو ہیں یہاں پہ رول آف لا کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہی بہترین فیصلہ تھا کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے 1988 کی، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. تو اس طرح کے ایکسکیوزز بعد میں دے دیے جاتے ہیں، اور وہ سیاسی ورکر ہرکارے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہی ایک حل تھا، جو قیادت نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہی کیا. تو اس طرح سے ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کرنا کس نے، یا کیا کوئی عمرانی معاہدہ حقیقتاً جمہوریت اور آمریت کے درمیان میں ہو سکتا ہے. تو وہ معاہدہ یقیناً یہ اسٹیٹس کو والے تو نہیں کریں گے، ان کے تو نہ ان کے مفاد میں نہ ان کے مفاد میں. یہ آپس کی لڑائی، وہ میرے دو دوست تھے بچپن کے، چنی خان اور عرفان خان. ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا شیخ، کچھ نام تھا، اس کو الٹا نام ہی میرے تو ذہن میں ہے، اس کو چھیڑتے تھے شیخ گادا. اس کا جنرل سٹور تھا بیچارے کا. تو یہ بڑی پرانی بات ہے. میں اس وقت انٹر کر کے آیا تھا چھٹیاں بتانے ادھر چونیاں واپس. تو ان دنوں کی بات ہے. وہ آ کے پھر میں دو تین سال مسلسل وہیں رہا. تو وہ ان دنوں کی بات ہے. وہاں پہ وہ چنی خان اور عرفان خان آپس میں لڑتے ہوتے تھے. تو بھائی جی جب آپس میں لڑتے تھے تو وہ شیخ صاحب کو ہوتا تھا کہ یہ اب میری جو ہے میرے سٹور کی بوتلیں ٹوٹیں گی. تو انہوں نے جب بھی جانا دکان پہ اس کی اور سٹور پہ تو انہوں نے لڑنا شروع کر دینا. اور شیخ صاحب نے ان کی خدمت، خان جی تسی بیٹھو ایلو آئس کریم کھاؤ، ایلو اے فلاں چیز کھاؤ، اے ٹیسٹ کرو. اور شیخ بھی اتنا بے ایمان آدمی تھا کہ اس کے پاس جنرل سٹور کے اندر کوئی ایک پروڈکٹ بھی ایک نمبر نہیں پڑی ہوتی تھی، ساری کی ساری 2 نمبر پڑی ہوتی تھی. تو وہ شیخ جو تھا وہ ان کو جلدی جلدی کھلانے شروع ہو جاتا تھا.
تو ہم جو ہے نا بنیادی طور پہ عوام، یہ بنیادی طور پہ ہم بن چکے ہیں شیخ گادے، کہ ہم خود بھی دو نمبری ہیں. ہماری کرپشن پی ایم سے لے کے چیف سیکرٹری تک موجود ہے، آپ کو پتا ہے. اور سرکاری اس کے علاوہ بھی نکل آئے تو ایک ریڈی والا جس مطلب بھرم کے اور جس روب کے ساتھ وہ اربوں روپے کی سڑک کے اوپر وہ ریڈی لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اور جو ایک فروٹ کا بڑا ٹھیلا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر بغیر کسی کرائے کے، تو ظاہری بات ہے من حیث القوم بھی ہم کرپٹ ہیں. ہمارے یہاں تصور جو تحصیل میں جاتے ہیں تو پٹواری کو پیسے یہ سمجھ کے نہیں دیے جاتے کہ یہ رشوت دی جا رہی ہے، یہ سمجھ کر دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہی ہے، یہ جائز پیسے دیے جا رہے ہیں. ایک 5,000 روپے 100 روپے کی نقل ہے جس کے لیے 5,000 روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں، اور وہ سرکاری فیس کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ مطلب آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ عمرانی معاہدہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب یہ ساری چیزیں عوام کے مفاد میں ہوں، اس عوام کے مفاد میں کہ جو اس پاکستان کو آئیڈلسٹکلی بہتر دیکھنا چاہتی ہے، ایک مثالی ریاست دیکھنا چاہتی ہے. اور ظاہری سی بات ہے مثالی ریاست کا تصور بھی جو ہے وہ ایک یوٹوپیا اسٹیٹ کا تصور ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 100% ریاست مثالی ہوتی ہے. امریکہ بھی مثالی ریاست نہیں ہے، برطانیہ بھی نہیں ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ بھی مثالی نہیں ہوں گی، وہاں بھی کچھ خامیاں ہوں گی. لیکن آپ کوشش کرتے ہیں، آپ جستجو کرتے ہیں، آپ کرپشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اخلاقی جرائم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس حد تک آپ کامیاب ہوتے ہیں وہی آپ کی بہتری کی ایک سیڑھی ہوتی ہے، اور اس طرح سے آپ درجہ بدرجہ وہ زینے طے کرتے جاتے ہیں اور بہتری آتی جاتی ہے. جی بہت شکریہ بلال خان، آپ کا بہت شکریہ. جی حسان بٹ جی بالکل اس میں یہ تو باتیں انڈرسٹوڈ ہیں. کچھ ایک تو یہ کہ حالات اجازت نہیں دیتے ہیں اس طرح کی کوئی مہم جوئی کہ آپ کے جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ اس آپ کی ریاست ایسی جگہ پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایسی کوئی مہم جوئی کی اجازت نہیں ہے. امریکہ اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں ہے پہلے کی ماضی کی طرح. تو وہ بھی اپنی جگہ حقائق ہیں. اور دوسری یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اتنی دفعہ گرے سنبھلے، گرے پھر سنبھلے پھر گرے، تو ممکن ہے کسی نے اندر ہی اندر کچھ تھوڑا سا سبق بھی اس حد تک سیکھا ہو کہ چلو یار دیکھیں کیا کرتے ہیں، شاید اس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. یہ ایک مثبت فکر بھی ہو سکتی ہے اس کو دیکھنے کی. تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں. ایک تو یہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ کریں. تو باقی جو قوم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم جب ان کی لڑائیوں میں آ کے جب ہم ان دونوں کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک کا باشعور شہری اور اس ملک کا سیاسی کارکن جب تک اور اس ملک کا وہ محب وطن شہری جو دوسروں کو غدار سمجھتا ہے، جب تک یہ سب لوگ مل کر اسٹیبلشمنٹ والے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا نہیں سیکھیں گے، اور سیاسی کارکنان جو ہیں اپنی اپنی قیادتوں پہ تنقید کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک بہتری ممکن نہیں ہے. تب تک یہ ہم وہی شیخ گادہ والی قوم ہے. یہ آپس میں لڑتے ہیں، ڈرامہ بازی کرتے ہیں 4 دن، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اس میں ہم ان کو راضی کرنے شروع ہو جاتے ہیں دونوں طرف. ان اے وے ان کو انہی کا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں ہم. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے بجائے اس کے قیادتوں کو دیکھنے کے کہ قیادتیں کس طرح دیکھ رہی ہیں، کیونکہ تجربات اتنے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرنا آج کے دور میں، اسپیشلی اس طرح کی لڑائیوں کا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی تمام عمر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی رہا، اسٹیبلشمنٹ اس کی بیساکھی رہی. آج اچانک سے
جب وہ نائل ہوا تو وہ شور مچ گیا جی کہ ہر طرف کے جی وہ بندہ جو ہے وہ تو جی بڑا کچھ ہی گویرا ہے، وہ تو کاسٹرو ہے، اس نے تو بس الٹ کے رکھ دینا ہے سارے نظام کو، اور جو بھی 70 سال کی برائیاں ہیں بس یہی ایک مسیحا آ گیا ہے۔ وہ مسیحا آپ اس کا ذرا ماضی تو کنگال لیں، ایسے ہی مطلب 10,000 دھوکے کا آ کے، تو پھر بھی اس کے اوپر وہ فرمان تو یہ ہے کہ جس بل سے ایک دفعہ ڈسے جاؤ دوبارہ اس پہ ہاتھ رکھنا بھی گناہ ہے۔ تو یہاں تو ہم ایک بل سے کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں، تو کس چکر میں ہم ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مان لیں؟ اور کیا یہ جو 20-22 کروڑ مائیں ہیں یا لوگ ہیں یہ بانجھ ہیں کہ ان کے ہاں کوئی لیڈر نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی دوسرا بندہ نہیں پیدا ہو سکتا جسے فالو کیا جا سکے؟ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان سے لے کر پوری تحریک انصاف کی قیادت، پوری پیپلز پارٹی کی قیادت، پوری نواز لیگ کی قیادت اور دیگر بھی جتنی جماعتیں ہیں، سب کی قیادتیں بھی اگر گھر چلی جاتی ہیں تو کوئی کال نہیں پڑ جائے گا۔ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ 0.1% بھی نہیں بنتی ہوگی ٹوٹل پاپولیشن کی، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کرپٹ ہیں، تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ پوری اسمبلی، جیسے عدالت کہتی تھی کہ جی صادق اور امین پہ عمل کیا تو پوری اسمبلی گھر بھیجنی پڑ جائے گی۔ او بھائی جج صاحب، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ پوری اسمبلی کتنے کی ہے؟ 342 کا ہاؤس ہے، 400 کا ہاؤس ہے، آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے؟ اگر ساری اسمبلی آپ کو اس طرح کی لگتی ہے تو آپ ساری کو بھیج دیں۔ یہ کہنا کہ جی اقامہ کے اوپر بندہ کیوں نکلا، یار کیا ہو کیا گیا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 10,000 کے اقامے کے اوپر جائے، یہ اس سے بڑی توہین ایک ریاست کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیمورلائزڈ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری باہر دنیا میں عزت کوئی نہیں ہے، کہ جب ہم اس طرح کے کمپرومائزز کرتے ہیں لیڈرشپ کے لیے۔ کیوں یار؟ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے، کوئی جو الیکٹڈ ایک عام نمائندہ جو ایم این اے ایم پی ہے وہ بھی اقامے والا نہیں اجازت ہونی چاہیے۔ جب آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے اوورسیز پاکستانیز کو، تو اقامے والا کیسے مطلب قبول کیا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ زرداری ہو یا جہانگیر ترین ہو یا عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، ان کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو جس کسی کا بھی اقامہ ہے، اگر تو کوئی بھی اس وقت مخلص ہے اس ریاست کے ساتھ اور اس کے 20-22 کروڑ بھیڑ بکریوں جیسے عوام کے ساتھ، تو انہیں تو اس کے اوپر زیرو ٹالرنس شو کرنی چاہیے، کوئی جگہ نہیں لینی چاہیے۔ جی بلال خان، الیکشن یہی میں نے عرض کی نا کہ اب یہ جو اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی اور اس طرح کی، تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز موجود ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فوج کی طرف سے تو بارہا یقین دہانی کروائی جا چکی ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا ٹیکنوکریٹس والا بھی کوئی ان کا سیاست میں ہی انہوں نے خود کو الگ کرنے کا اعلان کیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ افواہیں گردش میں ہیں، اور ہماری تاریخ ایسی ہے کہ اب یہ جب انٹرم سیٹ اپ آئے گا تب ہی ہم کوئی واضح بات کر سکیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اتنا پہلے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو خارج از امکان نہیں سمجھا جا سکتا کہ کل کو کوئی انٹرم سیٹ اپ آئے اور پھر کوئی بڑا سنجیدہ قسم کی لڑائی ہو عرفان خان اور چنی خان کی، اور وہاں پہ وہ بوتلیں چلنی شروع ہو جائیں، تو ہم شیخ گادے جو ہیں وہ عوام وہ کہیں کہ نہیں یار یہ ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ ابھی الیکشن نہ ہی ہو۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس طرح کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً 5-10 سال بعد جا کے لوگوں کو اکثر سمجھ آتی ہیں، ورنہ اس وقت تک تو وہی چیز تیرے جانسار بے شمار ہوتی رہتی ہے۔ تو راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، واہ پہ آئے گا تو پتہ لگے گا۔